السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں گے اپنے ویڈیو کا آغاز اللہ کے پاک پروردگار نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سب کی ان مشکلات کا حل، سب کے گھر میں ماں، بہنیں، بھائی، بیٹے پریشان ہیں، کوئی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اور کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے میں۔ گھر بیٹھی وہ مائیں پریشان بالکل نہ ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا وظیفہ عطا کر دیا ہے کہ رشتہ خود چل کے آپ کے گھر آئے گا۔ رشتہ تو آئے گا، ساتھ ہی ساتھ ان مشکلات کا حل، شادی کے اخراجات میں جو رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں، ان کا حل بھی میرا پاک پروردگار اپنے اس اسم مبارک نام سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو اس عمل کا وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات کا یقین آپ کو پختہ کراتی چلوں کہ جن صاحب کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے، یقین جانیے تمام لوگوں نے اس سے فیضیاب ہو کر بہت سی خوشیاں حاصل کیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے مسائل صرف ایک ہی بار یہ وظیفہ کر لینے سے حل ہو گئے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے دل میں کوئی وسوسہ اگر ہے، کوئی بدگمانی ہے، تو اس کو دور نکال پھینکیں۔ اگر آپ اللہ پاک کا نام اپنے دل میں وسوسوں اور بدگمانی کے ساتھ لیں گے تو کبھی اس کا اثر آپ کو نہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ بدگمانیوں کو، وسوسوں کو، برے خیالات کو اپنے دل سے نکال کے اپنے رب کی ذات پہ پختہ یقین ہو کر آپ نے اس وظیفے کا شروع عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ضروری نہیں کہ ماں ہی کرے، یہ وظیفہ والد بھی کر سکتے ہیں، اور جس بیٹی کے لیے پریشانی ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے، اور جس بیٹے کے لیے پریشانی ہے رشتے کی، یہ عمل وہ بیٹا خود بھی کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر یہ بات دہرا دوں کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ شیطانی تمام وسوسوں کو نکال کر آپ نے اس وظیفے کا شروع کرنا ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، اس وظیفے کو جب آپ نے شروع کرنا ہے، اس عمل کو، تو چاند کی شروع تاریخوں میں کرنا ہے، یعنی چاند کی چڑھتی تاریخ، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے چاند کی 13 تاریخ تک آپ اس عمل کو صرف اور صرف ایک بار کریں۔ اللہ رب کی ذات آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے بہت آسانی سے حل کر دیں گے۔ جب میرا رب اس دنیا میں اپنی پیاری اشرف المخلوقات کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کا جوڑا بھی بنا دیتا ہے۔ تو میرے رب نے جو جوڑا بنایا ہے اس میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ انسان پریشان ہو۔ تو یقین ہمارا پختہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے تو اس کا جوڑا بھی یقیناً بنایا ہے، تو رب میرا بچی کا وہ جوڑا جو تو نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو تو ظاہر کر دے، اور میرے بیٹے کے لیے جو تو نے دلہن بنائی رکھی ہے اس کو بھی تو ظاہر کر دے۔ تو یہ یقین آپ نے پختہ کر لینا چاہیے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ سب باتیں بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ یقیناً بلکہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ عمل کو دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، ایک وقت کیا اور بس بے دلی سے اور چھوڑ دیا، اور مایوسی ان کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ آپ سب سے پہلے مایوسی کو نکالیں۔ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے چاند کی 13 تاریخ تک اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔
تو اب میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کیسے کریں گے؟ نیت میں کرتی ہوں 2 رکعت نماز حاجت۔ اپنی شادی کا تصور آپ دل میں رکھیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ آپ کے ذہن میں دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی شادی، اپنے رشتے کے لیے آپ نے یہ نماز حاجت پڑھ رہی ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے جس طرح آپ پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 3 بار سورہ اخلاص۔ پھر آپ رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے الحمد شریف پڑھی۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار پھر سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے تو میرا رب ویسے بھی 1 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، تو آپ جانیے آپ نے تو 6 بار اس نماز حاجت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، یعنی آپ نے 2 بار قرآن پاک پڑھ لیا۔ قرآن پاک سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بہنوں آپ نے سلام پھیرنا ہے 2 رکعت سے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اسی مصلی پہ بیٹھی رہیں گی۔ بیٹھے رہنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گی 300 بار یا رؤوفو۔ اللہ تعالیٰ کا، میرے اللہ پاک کا یہ نام ہے یا رؤوفو۔ اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، نہایت مہربان۔ جب میرا رب مہربان ہے تو اس کی امت یا اس شیطان مردود کی کیا مجال کہ ہمارے کسی کام میں وسوسے ڈال سکے۔ آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 300 بار آپ نے یا رؤوفو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 دانے کی تسبیح 3 بار، یہ ہو جائیں گے 300 بار۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی 3 بار، یعنی اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گی، اور آپ نے دل سے، تہ دل سے آپ نے اپنی رب کی ذات سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیج دے، یا اللہ میرے بیٹے کا رشتہ جلد طے ہو جائے، اس معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تو دور کر دے۔ آپ سے بڑا کریم، آپ سے بڑا مہربان اور آپ سے بڑا رؤوف کوئی اس دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ تو آپ میرے بچی کے لیے، میرے بچے کے لیے جو آپ نے جوڑا بنایا ہے، میں اب تھک چکی ہوں، میں اب بے بس ہو چکی ہوں۔ اب میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے کھٹکھٹانے کو میرے مالک۔ آپ مجھے میرے بچوں کے شادیوں کے مسئلے کا حل تلاش کر دیں۔ یقین جانیے میری بہن، آپ کا یقین اور دل سے دعا مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا، رو رو کے مانگنا اللہ سے، اللہ کو اتنا پسند آئے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر جس مہینے میں آپ نے یہ عمل پڑھا ہوگا، انشاءاللہ مجھے اپنی رب کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کے بچوں کا رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان معاملات میں پریشانی، پیسوں کا مسئلہ، شادی کے معاملات میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہوگی تو اس کا بھی حل میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے اس عمل کو چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کے درمیان کرنا ہے۔ ایک بات میں اور دہرا دوں، آپ کو اگر ایک بار پڑھنے سے اس عمل میں کامیابی، دل میں کوئی آپ کے رکاوٹ آئے یا آپ کو کامیابی اثر نہ آئے، تو آپ اس عمل کو 11 دن مسلسل بھی کر سکتی ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام میں ہمیں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کا عمل کرنے سے ہماری مشکلات میں آسانی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل کو اگر ایک بار کرنے سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی بدگمانی پیدا ہوتی ہے یا کوئی مایوسی آئے، تو پھر آپ نے اس عمل کو 11 دن کر لینا ہے۔
تو میری بہنوں امید ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گی، اور میرے بھائی، اور آپ کو اس عمل کو کرنے سے جب کامیابی ملے تو میرے پیارے محبوب آقا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پہ درود پاک کا نذرانہ میری طرف سے پیش کر دیجیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔